جس میں آج ہم بات کریں گے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر. سو ویورز، جب ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر بات کرتے ہیں، ایز دا نیم انڈیکیٹس بارڈر لائن، یعنی کہ بالکل قریب قریب بارڈر کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ایموشنس پر، ایسے انڈیویجولس اپنے ایموشنس پر بالکل کنٹرول نہیں رکھ پاتے. ان کی دونوں سائڈس پہ جو ان کے ہائی اینڈز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں، جو ان کے لوز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں. اپنے جذبات پر کسی بھی طور قابو ایسے لوگ نہیں رکھ سکتے، اور بہت ہی زیادہ اگر ہم کہیں کہ جب کسی پر بچنے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ بچ جائیں گے، اور اگر کسی کے خلاف ہوں گے تو بہت خلاف ہوں گے. اگر کسی پر ان کا دل آ گیا ہے، محبت نچھاور کرنی ہے تو بہت ہی زیادہ محبت نچھاور کریں گے، اور اگر کسی کے لیے انہوں نے نفرت پال لی ہے تو پھر اس کے حق میں کوئی ایک چیز بھی برداشت نہیں کریں گے. سو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بیسیکلی اس ڈس آرڈر کو کہتے ہیں جس میں آپ کو ایسے رویے دیکھنے کو ملے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر مینٹل النیسز یا اس طرح کے ڈس آرڈرز جو ہیں دے آر بینگ ویری کامن ان دا سوسائٹی ان پاکستان، اینڈ اسپیشلی مجھے تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی یہ مینٹل ڈس آرڈرز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹینسیفائی کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس، لیکن اس طرح کے کیسز ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. بٹ بہرحال اس کے سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہیں، کس طرح سے کسی بندے کے اس طرح کے بیہیویئرس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور میرے ساتھ آج شو میں موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں فریحہ عمر خان. فریحہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز، اور اس میں ہمیں کس قسم کے رویے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ویل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں بہت سارے ڈس آرڈرز آتے ہیں. پرسنالٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپنے سراؤنڈنگز میں کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، نارملی کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اور وہ ڈس آرڈر جب بنتا ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ ایک اب نارملٹی آ جاتی ہے انسان میں. جب وہ ایک نارمل فنکشننگ نہیں کر سکتا، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس فنکشننگ کی وجہ سے، کہ وہ جب فنکشننگ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ نارملی نہیں کر رہا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ایک ہی ٹائم پہ ایڈمیشن لیتے ہیں، ڈفرینٹ سوسائٹی سے آئے ہیں، ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو ایک نارمل پرسن جو ہے وہ وہاں پہ اڈیپٹ کر لیتا ہے سچویشنز کو، وہاں پہ سراؤنڈنگ کو، فرینڈس کو. لیکن ایک جو اب نارملٹی کے ساتھ یا بارڈر پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آئے گا انڈیویجول، وہ وہاں پہ اڈیپٹ نہیں کر سکتا سوسائٹی کے نارمس کو. ایک میل اڈیپٹیو پیٹرن آف بیہیویئر آ جاتا ہے. میل اڈیپٹیو کیا ہے کہ اڈیپٹ ہی نہیں کر پا رہا. پھر ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ انابلٹی ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشنز. ریگولیٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گورن کرنا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ کر ہی نہیں پا رہے. ان کے لیے وہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ٹراما وغیرہ؟ مطلب کوئی بھی انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے، یا اس نے کسی ایسے انوائرمنٹ میں پرورش پائی ہوتی ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اتنا فروٹفل نہیں ہوتا؟ واٹ آر دا ریزنز دیٹ اے پرسن بیکمز مطلب اگر کہہ لیں ہیبیچول آف سچ بیہیویئرز؟ جی، ایٹیولوجی بولتے ہیں ہم اس کو. کازز آتی ہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اگر، تو اس میں کازز کیا بن رہی ہیں. بیسکلی ابھی تک اگر دیکھا جائے ریسرچ نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہاں وہاں پہ جینیٹک بہت زیادہ پلے کر رہے ہیں رول. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز. ایک انسان ہے، اس نے ٹراما فیس کیا ہے 6 ایئرز آف ایج میں. وہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ایج رینج ہے نا وہ آتی ہے ارلی اڈلٹہڈ. جب آپ ٹینز میں ہیں، ٹینز میں ایک بچہ ہے وہاں پہ آ کر رہا ہے، لیکن اس کا چائلڈہڈ ٹراما ہے وہ اس نے 6 ایئرز میں فیس کیا ہے. 6 ایئرز میں جب اس نے فیس کیا وہ ٹراما، تو وہ ٹراماٹائز ہو گیا ہے، لیکن اس نے وہاں پہ وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی اس کے ایموشنز گرو کر رہے ہیں. اب ٹراما بڑھتا گیا، سپریس بھی ہوتا گیا. پھر وہ پہنچ گیا اپنی ٹینز میں. جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا تو وہاں پر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ میں اب میرے ساتھ ٹراما وہاں پہ ہوا تھا. وہ ٹراما سپریس ہوتا گیا ہے. جب وہ سپریس ہوتا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کرتا گیا ہے. یعنی کہ اس کے پیچھے جینز بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، پلس اگر بچپن کا کوئی ٹراما ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو کسی ایک انسیڈنٹ سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں یا 2-3 لوگوں سے، بیکاز وہ کیا تھا، وہ بورڈنگ میں پڑھے ہوئے تھے، اور بورڈنگ میں ان کو لگتا تھا کہ ہمیں اپنی فیملی سے دور کر دیا گیا ہے. ہمارے جب ویکیشنز ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہیں لینے آتا، لیکن دوسرے بچوں کے گھر والے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں، لینے آتے ہیں، محبت کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد جب وہ لوگ ٹین ایج میں آئے سو بہت ہی بڑا سانحہ ان کے ساتھ فیملی میں رونما ہوا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتیں میں ایک سٹوری کے ساتھ ریئل ٹائم سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہی ہوں. بہت ساری ایسی سٹوریز دیکھیں گی, آپ کو بہت زیادہ سٹوریز یاد آئیں گی. آپ کہیں پہ بھی کسی کو ملیں گی نا, آپ سوچیں گی شاید یہ والا انسان بھی اسی کے ساتھ ہے. وہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ ایکسٹرا سینسٹیو ہے, نارمل انسان ہے لیکن ایکسٹرا سینسٹیو ہے. پھر اس کے بعد ایک اس کے ساتھ چائلڈہڈ ٹراما آ گیا ہے, پھر اس کے ساتھ نگلیکٹ ہے. یہ آپ جو بتا رہی ہیں بورڈنگ والا, یہ نگلیکٹ ہو گیا نا ایک بچہ, وہ بالکل اپنی گھر سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے سبلنگ سے, ہوم انوائرمنٹ سے دور ہو گیا ہے. تو جب وہ کمپیریزن کرتا ہے کوئی بچہ اس کے ساتھ کا آ گیا ہے, وہ کسی سے نہیں کہہ پا رہا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت زیادہ پیٹرن ہے کہ ہم اپنی فزیکل النیس کو تو ٹریٹ کر لیتے ہیں, مینٹل النیس کو نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو وہ ایک وونڈ ہے تو اس کو ہیل نہیں کریں گے تو وہ کیسے آگے چلے گا. ایک پرابلم ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر, یا آپ شاید اس کو کہہ لیں نارسسزم. نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ بہت زیادہ سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں, اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا, دے آر اوور کانفیڈنٹ, دے آر اوور پروٹیکٹیو. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ نارسسزم بھی ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے؟ نہیں, کیونکہ اس میں بھی تو ایکسٹریمز دیٹ از اے پارٹ. پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایک امبریلا ٹرم ہے, اس کے انڈر یہ والی آتی ہیں. اس میں بہت سارے ہیں, اس میں کلسٹر اے ہے, کلسٹر بی ہے, کلسٹر سی ہے. کلسٹر بی میں بارڈر پرسنالٹی ڈس آرڈر آتا ہے اور یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے. اچھا, ایک اگر یہ دیکھیں کہ مطلب اگر میں کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوں, یا مجھے یا میرے جیسے کسی اور کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارا بڑا قریبی بندہ ہے جو نارمل بیہیو نہیں کر رہا, تو کیا بیہیویئرز وہ شو کرے گا جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دیٹ اے پرسن از سفرنگ تھرو سم ٹراما یا پرسن از سفرنگ تھرو سم ڈس آرڈر؟ تو وہ کیا بیہیویئرز ہوں گے جس کی وجہ سے پاس کے لوگ, آس پاس کے لوگ جج کر سکتے ہیں؟ ایکسٹریمز ہوں گی, بہت زیادہ ایکسٹریمز ہوں گی. ان کے انٹینس موڈ سوئنگز ہوں گے. وہ اپنے ایموشنز اگر شو کریں گے تو ایک ٹائم پہ وہ بہت ہیپی ہیں تو ایک ٹائم پہ فل لو ہیں. آپ نے خود انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بتایا کہ ایکسٹریم لوز پہ ہوں گے, ایکسٹریم ہائیز پہ ہوں گے. ایکسٹریمز جو ہے نا وہ دونوں سائڈس پہ ہوں گی, لوور سائڈس پہ بھی ہوں گی, اپر سائڈس پہ بھی ہوں گی. تو اتنا کام کیا کہ پرواہ بھی نہیں کی, پھر اس میں اور جب کچھ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کر. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے آئیڈیلائزنگ اینڈ ڈی ویلوئنگ. کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے تو ایکسٹریم پہ جا کے کرنا ہے, اور اسی انسان کو, یہ نہیں ہے کہ کسی اور انسان کو, اسی انسان کو وہ جب آئیڈیلائزیشن کے فیز سے گزر کے اس کی کوئی بات ان کو ٹریگر کر گئی ہے, جب ٹریگر کر گئی ہے تو اس کو ڈی ویلیو بھی کر دیں گے, اور اسی طرح اتنے ہی لیول پہ جا کے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ نارمل کریں گے, اٹھائیں گے اتنا گرا بھی دیں گے, ایک ہی ٹائم پہ گرائیں گے بھی. صرف بات یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے ٹریگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پلے کرتا ہے رول, اتنا زیادہ کہ ایسے لوگوں کو جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ اگر مجھے پتہ ہے میرے ارد گرد ایسا کوئی بندہ ہے, اور میں نے کیا کیا چیزیں ایوائڈ کرنی ہے تاکہ میں اسے پرووک نہ کروں, اس کے ان بیہیویئرس کو ٹریگر نہ کروں, اس کو اس نہج پر نہ لاؤں. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو نا بہت زیادہ مس ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے تو ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے. اب ہر انسان تو اس لیول پہ نہیں ہوگا, ہر انسان اگر ایکسٹریمز دکھا رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بارڈر لائن پرسنالٹی پہ ہی ہے. اس لیے آپ تو یہ نہیں, ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اس انسان کے ساتھ یہ نہ کریں until unless وہ ڈائگنوزڈ ہے with BPD. جب ہم اس کو ٹریٹ کرنے پہ آتے ہیں نا, وہاں پہ آگے آ جاتا ہے کہ ہمارے سائیکو تھراپی دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ جو اس کے لیے افیکٹو ٹریٹمنٹ ابھی تک دیکھا گیا ہے, ریسرچ بیسڈ بھی اور ایویڈنس بیسڈ بھی, وہ ہے ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی. اینڈ واٹس دیٹ؟ That is a treatment therapy under the umbrella term of CBT, cognitive behavior therapy. Dialectical behavior therapy میں two types کام ہوتے ہیں. Like first اس میں change کیا جاتا ہے, پھر اس کو treat کیا جاتا ہے, accept کیا جاتا ہے, then change آتا ہے. accept کیسے کیا ہے؟ ایک انسان ہے وہ mindfulness کی طرف جائے گا. mindfulness کیا ہے کہ ہم ابھی اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, we are in the present. ٹھیک ہے. جبکہ BPD والا انسان آپ کے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوگا, وہ یہاں پہ اڈیپٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو مائنڈفلنس اس کو دکھاتی ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹے پریزنٹ ان دا پریزنٹ. آپ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ رہے, آپ فیوچر میں نہیں جا رہے, آپ پریزنٹ میں رہ کر پریزنٹ کو دیکھیں گے. آپ مائنڈفلی ڈو دے ایکسیپٹ دیٹ دے آر سفرنگ فرام دس ڈس آرڈر؟ بیکاز موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ڈینائل فیز میں رہتے ہیں
کہ ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں, وی آر جسٹ نارمل. ایک ٹائم پہ آتا ہے, ایک ٹائم پہ آتا ہے, اور ہم سائیکولوجسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ٹریٹمنٹ جو دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ان کو ایکسیپٹنس کی طرف لاتے ہیں. Is it 100% treatable? No. Or it's manageable? It's manageable. Every disorder is manageable. 100% treatable کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یا آپ جیسے اور پروفیشنلز جو ہیں, سرٹیفائڈ لوگ جو ہیں, ان کے پاس اگر کسی ایسے پیشنٹ کو لے جایا جاتا ہے تو آپ کی جانب سے کیا کیا لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز بتائے جاتے ہیں, بیہیویئرل چینجز بتائے جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے, اور پلس موسٹ امپورٹنٹ چیز ان کے گھر کے لوگ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کریں, سوشل سرکل کے ان کے لوگ کیسے ان کے ساتھ بیہیو کریں جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ مینج کیا جا سکے. دیکھیں یہاں پہ جو چیز آتی ہے نا, جب ہم کلائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کلائنٹ پہ ورک کرتے ہیں, ہم سراؤنڈنگ پہ فیملی ٹریٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ ہاں فیملی آئی ہے اس کو سمجھائیں گے, لیکن سب سے پہلے اگر میرے پاس بھی کوئی کلائنٹ آئے گا تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آئی ول ورک ود یو, آئی ول ورک آن یو, آپ کے ساتھ کروں گی, ہر چیز آپ کو سکھاؤں گی. سراؤنڈنگ کو تو آپ کی ساری ایسے ہی رہے گی, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. یو کین اونلی چینج یور سیلف. ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم دوسری لوگوں کو تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر انسان ایک اگر کلائنٹ آتا ہے نا تو وہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, میں تو بالکل بھی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں مجھے پرابلم ہے, بیکاز میں نے بہت سے ڈس آرڈرس کے ساتھ لوگ دیکھے ہیں, آپ ان کو یقین دلا ہی نہیں سکتے, یا اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ان کو کہتے ہیں نا بیر رکھ لینا, وہ ایسا کریں گے. آتے ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی آتے ہیں, لیکن ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے فرسٹ ویک میں چاہوں گی ٹریٹمنٹ آپشنز بتا دیں, آس پاس کے لوگوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, بیکاز وی آر جسٹ لیفٹ ود اے فیو سیکنڈز اونلی. سب جو سراؤنڈنگ میں ہیں سب ان کی ہیلپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکسٹریمز پہ مت جانے دیں, ٹریگر مت کریں, ان کو ٹریگر مت کریں. اگر وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. آپ تو سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ ہاں تم ایسے, اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کریں, اس کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں تم تو ایسے فیل کر رہے ہو, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اس کو کہ ہاں تم ایسا ہی محسوس کر رہے ہوگے, اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا. کمپیشن شو کریں, ان کے ساتھ ایمپتھی شو کریں, پلس ان کو ٹریگر نہ ہونے دیں, ان کے کسی بھی ایموشن کو ٹریگر نہ ہونے دیں. بات اس نہج پہ آئے ہی نہ, اور یس بڑے اچھے طریقے سے فرینڈلی وے میں آپ ان کو یہ باور کروائیں کہ کچھ ایشو ہے, تو لیٹس گو ٹو سم پروفیشنل, جو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جایا جائے, اور ان کو ڈائریکٹلی کسی پوائنٹ کو ان کے ہٹ نہ کریں, انڈائریکٹ ویز یوز کریں اینڈ برنگ دیم ٹو سم پروفیشنل. اور وہ پھر وہاں پہ پروفیشنل کا کام ہے وہ کس انداز میں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یہ ڈس آرڈرز اس طرح کے, یہ مینٹل النیسز آر بینگ ویری کامن ان دا سوسائٹی, اور obviously جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. سو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فریحہ صاحبہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, خواتین اپنے بناؤ سنگھار کے لیے obviously کپڑوں کا بھی استعمال کرتی ہیں, خوبصورت کپڑے ہوں, کام والے کپڑے ہوں, ڈپینڈنگ اپون دا اوکیزن. جب بناؤ سنگھار کی بات آتی ہے تو اس میں جویلری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ کا میک اپ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو جویلری بہت مہنگی ہو چکی ہے, اور سونا جو پہلے خواتین, جو میرڈ خواتین کا زیور سمجھا جاتا تھا, ایکچولی زیور جو تھا وہ ان کا حسن سمجھا جاتا تھا, اور ایک میرڈ خاتون کی نشانی ہوتا تھا سونا پہننا. اب سونے کی قیمتوں کو بہت پڑ لگ چکے ہیں, اور سونا جو ہے وہ افورڈیبل نہیں رہا. اور پلس اگر آپ افورڈ بھی اس کو کر لیں تو اس کی سیکیورٹی کو بھائی کون میک شور کرے گا کہ اگر آپ سونا پہن کے گھر سے باہر نکل گئے ہیں تو